بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت مصر میں فرعونوں کی حکومت تھی۔ ان فرعونوں نے نہ صرف بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم و ستم اور زیادتیاں شروع کر دیں، بلکہ انہیں ایک بدترین زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا اور ہر طرح کی مشقت طلب کام اور خدمت گزاریاں بنی اسرائیل کی قوم سے ہی کروائی جانے لگی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، اس دور میں بنی اسرائیل قوم کا ایک شخص اپنی قوم سے غداری کر کے فرعون کی نمائندے کے طور پر کام کرنے لگا۔ وہ ہر طرح کی خبریں اور منصوبہ بندیاں جو بنی اسرائیل قوم کے لوگ مصر کے فرعون کے خلاف کر رہے ہوتے یا کرنے کا سوچ رہے ہوتے، سب کچھ لا کر فرعون کے سامنے بیان کر دیتا۔ یوں وہ شخص فرعون کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، حتیٰ کہ اسے فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ منصب اور مقام بھی حاصل ہو گیا۔ فرعون نے اسے اس کام کے بدلے میں بے شہہ دولت، ہیرے اور زیورات سے بھی نوازا، اور یوں اس نے اس دولت سے سود کا کام شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے تحاشا دولت کا مالک بن بیٹھا۔ دوستو، اس شخص کا نام قارون تھا، جس کے واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ القصص میں بھی موجود ہے۔ اس نے فرعون میں وقت کی خوشامد، اپنی قوم کی جاسوسی اور سود کے کاروبار کے ذریعے بے بہا خزانہ جمع کر لیا۔ دوستو، قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حقائق اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی و اسلامی دو طرح کی روایت میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں پر لائی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ انسانی تاریخ میں قارون سے زیادہ دولت اور شہرت شاید کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ وہ انتہائی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ دوستو، قارون اپنی جوانی میں اپنی قوم کا سب سے بااخلاق اور نیک انسان شمار کیا جاتا تھا۔ نیز وہ تورات کا عالم بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے میں ہوئی، اس لیے وہ کتابوں کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات کی خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ دوستو، جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی تو قارون ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موت کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ایک قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب اس کی قوم نے کہا کہ تکبر نہیں کرو، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا۔ پیارے دوستو، جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص و لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اسی لیے اس نے ایک چال چلی اور بنی اسرائیل کا ایک گروہ جو کہ اس کے حمایتی تھے، ان کو جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ اب کسی فحاشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ دولت دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بدکار ثابت کیا جائے، معاذ اللہ۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے، حالانکہ اس کی بیوی ہو، تو اس سے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر یہ کام آپ انجام دیں
تو کیا یہی ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اگر یہ کام میں بھی انجام دوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک فحاشہ عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب اس عورت کو سامنے لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے لیے دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے سب کے سامنے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے حامی تھے اس سے الگ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا اور وہ پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب اس میں دھس گیا اور یہ زمین میں نیست و نابود ہو گئے اور زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ اس دوران اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کا دل بہت مضبوط ہے۔ وہ آپ سے معافی مانگتا رہا لیکن آپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر یہ ایک بار بھی مجھے مدد کے لیے پکارتا تو میں اسے زمین سے نکال کر باہر کرتا۔ دوستو، قرآن کریم کا یہ عظیم واقعہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں، دولت اور شہرت پر اترانے اور غرور کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو ذات سب کچھ عطا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اس کے لیے لمحہ بھر میں ہر مقام، منصب اور دولت سے محروم کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ دوستو، آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت سے ایسے قارون نظر آئیں گے جو دولت اور طاقت کے نشے میں متکبر ہو کر غریب سے سلام کرنا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ پاک کی عطا کردہ اس دولت کو لوگوں پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی محنت اور ذہانت سے کمایا ہوا پیسہ بتا کر خزانوں کے منہ بھرنے والوں کا انجام بھی قارون جیسا ہی ہوگا اور دنیا سے انہیں ایسے ہی خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے اور ہمیں دین کی سمجھ اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو تمام جگہ شیئر کیجیے اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیے۔ جزاک اللہ۔